اظہار کرتے ہیں، اور وعدہ یہ ہے کہ جو میرا بدن کھاتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے، جو میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے، اور میں اسے آخری دن پہ زندہ کروں گا۔ جو میرا بدن کھاتا ہے، خون پیتا ہے، وہ مجھ میں قائم رہتا ہے، میں اس میں۔ یہ خداوند کا وعدہ ہے۔ میں نے ایک بہن کی گواہی ہے، اس نے یہ کلام سنا، جب کلام سنا تو گواہی یہ ملی کہ اس نے اس بات پر ایمان رکھا کہ یہ مسیح کا بدن ہے اور خون ہے جو میں نے پیا ہے اور کھایا ہے۔ تو کہتی کہ جب میں صبح اٹھی تو مجھ میں ایک بشیدہ بیماری تھی، تو وہ جب صبح اٹھی ہے تو وہ بیماری اس کے ساتھ نہیں تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے آج جو کلام سنا ہے اس پر ایمان رکھیں گے تو آپ اپنی زندگی میں صبح تبدیلی دیکھیں گے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو نیند میں دے دیتے ہیں۔ اب آپ بتائیں آپ کی سوچ کس طرف ہے؟ کلام کی طرف ہے؟ ہاتھ دکھا سکتے ہیں؟ ہاں، اگر کلام کی طرف ہیں تو ضرور آج اپنے خدا کلام کے ذریعے رات کو بھی خواب روئے میں بات کریں گے۔ وہ اس کا اپنا طریقہ ہے، وہ کسی کو تصویر دکھاتا ہے، کسی کو آواز دکھاتا ہے، کسی کو وہ لکھا ہے کہ وہ ان کی سمجھ کے مطابق ان سے کلام کرتا رہا۔ اگر کوئی مکینک تو ہو سکتا ہے خدا اپنے اسے خواب میں سمجھانے کے لیے کوئی مکینکل طریقہ استعمال کرے۔ ہو سکتا ہے جو کسان ہو اس کو کسان کے طریقے سے سمجھائے، ہو سکتا ہے جو کوئی کام کرنے والا اسے کام کے طریقے سے سمجھائے۔ یہ اس کا طریقہ ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جو بائبل پڑھنے والے لوگ ہیں، گیت گانے والے لوگ ہیں، انہیں خدا اسی طریقے سے سمجھاتا ہے۔ یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ میں ایک بندہ کباڑیے کا کام کرتا تھا، تو میں نے اس کے بارے میں دعا کی، تو بالکل اس کا سین، حالانکہ وہ چھوڑ گیا تھا کام، کباڑیے کا کام وہ چھوڑ گیا تھا، لیکن جب خدا نے خواب کے ذریعے اس کی زندگی پر توجہ کرائی تو بالکل وہ کباڑیوں کا کام کر رہا تھا۔ تو خدا نے سمجھایا کہ یہ اس کا طریقہ کار تھا، تو اس طرح کی اس نے یہ نہیں کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا بہت طریقوں سے سمجھاتا ہے، لیکن خدا انسان کی فطرت میں سمجھاتا ہے، جو انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ اگر کوئی ٹیچر ہے تو آپ کو خدا اسی طریقے سے رات کو خواب میں سمجھائے، خدا کا اپنا طریقہ ہے۔ لیکن ضرور اگر آپ کہیں گے کہ خدا آج رات مجھ سے خواب روئے میں بات کر، جو تو نے کلام کیا ہے، جو تیرے کلام میں سے ہم نے سنا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ تیرا کلام ہے، آج ہم سے پھر اس خواب کے ذریعے، اس کلام کے ذریعے آج رات خواب روئے میں ہمیں سمجھا، تو ہم سمجھیں گے۔ ہمارے کان کھول، ہماری آنکھیں کھول، ہمارا دل روشن کر، روح بیدار کر، ایمان بڑھا۔ یہ میں اپنا بھی طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں دعا کرتا ہوں میں اس طرح کی باتیں اپنی باتوں کا خدا کے آگے اظہار کرتا ہوں۔ مجھ میں جو کمی ہوتی میں اس کمی کو خدا کے آگے پیش کرتا ہوں۔ اے خدا میرا ذہن کھول تاکہ میں تیرے مقدس پاک کلام کو سمجھوں، میری آنکھیں روشن کر تاکہ میں تیرا دیدار حاصل کروں، میرے ایمان کو بڑھا تاکہ میں تیرے کلام پر ایمان رکھوں، میرے کان کھول تاکہ میں تیری آواز کے علاوہ کسی اور کی آواز نہ سنوں۔ تو یہ آپ کی محبت ہے، آپ کس طرح خدا سے بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ شعر بانی کا جو ہر ہفتے میں نے رکھا ہے، یہ اس لیے ہے کیونکہ اس شعر بانی کی بدولت میری زندگی میں بہت بڑا کام ہوا تھا، کہ یہاں تک کہ ایک شخص مجھ پر لعنت کر رہا ہے خواب میں، تو اس کی لعنت مجھ تک نہیں پہنچ رہی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ میں مسیح کا بدن کھاتا ہوں اور مسیح کا خون پیتا ہوں۔ اس کا وعدہ ہے کہ جو میرا بدن کھاتا ہے، میرا خون پیتا ہے، وہ مجھ میں قائم رہتا ہے، میں اس میں۔ اس کی لعنت مجھ تک نہیں پہنچ رہی، وہ بے شک جتنی بھی زور سے لعنت کر رہا ہے لیکن نہیں پہنچ رہی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، پھر ایک اور بات، جب میں اس بدن اور خون میں شامل ہوا تھا
पहली बार जब ये भेद खुला तो क्या हुआ कि एक रात का टाइम था, कोई 2-3 बजे का, तो एक धुआं सा मेरे कमरे में आया। और जब कमरे में धुआं आया तो जहाँ मैं लेटा था चारपाई के ऊपर समा गया, तो मुझे एकदम भूख लग गई। भूख ऐसी कि जैसे मैं समझता हूँ कि शुगर वाले बंदे को भी इतनी भूख नहीं लगी होगी। रात का टाइम था, ना खाने का बंदोबस्त था, लेकिन रहनुमाई क्या थी कि अभी तूने शहरबानी ली है, तो इस शहरबानी का तू भूल भी गया है। मैंने उस बात को अपनी जिंदगी में ले लिया। खुदा, मैंने तेरा बदन खाया, मैंने तेरा खून पिया, मैंने तेरा बदन खाया, मैंने तेरा खून पिया। जैसे ही वो धुआं ऐसे अंदर आया, इसी तरह वो निकला। जब वो धुआं निकल कर खड़ा हो गया एक रूह की सूरत में, तो वो रोना शुरू कर दिया। हालेलुया। ये मेरी जिंदगी में अपना जाती तजुर्बा है। जब वो धुआं एक रूह की शक्ल इख्तियार की तो उसने रोना शुरू कर दिया। यानी कि मसीह के खून और बदन में इतना जलाल है कि कोई बुरी रूह भी आपके अंदर ठहर नहीं सके, अगर आपका ईमान है कि मैंने मसीह का बदन और खून पिया। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इसकी अहमियत को समझें कि मसीह का बदन या खून कोई आम चीज़ नहीं है। अगर हम मनाते हैं या खाते पीते हैं इसलिए कि ये उसका हुक्म है कि मेरी यादगिरी के लिए यही किया करो, और यही एक भीड़ होगी जो बड़ा खुदा के सामने खड़ी हो। हालेलुया, आमीन।